السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفراز بھائی، آپ کا یہ دوسرا سوال ہے کہ ہم نے زمین سے ہی تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم دفن ہوگے، اسی میں تم جاؤ گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیات مقدسہ ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ انسان کو کس چیز سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے پہلے جبریل امیہ علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اور جبریل امیہ علیہ السلام مٹی لینے کے لیے آئے۔ زمین نے درخواست کی، التجا کی کہ آپ مجھ سے مٹی نہ لے جائیں، اللہ کریم جل وعلا مجھ سے جو بھی بنائیں گے، پھر اس کی جب روح قبض کریں گے، پھر یہاں تک کہ جو فتنے فساد ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اللہ کریم جل وعلا نے پہلے سے ہی زمین کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ آپ کے ذہن میں آئے گی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی۔ اسی زمین پہ پہلے جنات رہا کرتے تھے، اب بھی ہیں۔ اس وقت ان کی اتنی بڑی حکومت تھی، جنات آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، فتنہ و فساد کرتے تھے۔ اب اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ جو ہے نا، زمین میں خلیفہ بنانے کا مقصود تھا، لیکن زمین سے ہی اسے پیدا کرنا مقصود تھا۔ زمین سے پھر مٹی لینے کے لیے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، واپس چلے گئے اس کی التجا سن کے۔ پھر میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ تمہیں اس زمین پہ ترس آ جاتا ہے، اس کی جو زمین ہے اس کی اس حالت پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، بلکہ میرا حکم مانے، اور میرا حکم مانتے ہوئے جس طرح بھی ہو سکے اس سے مٹی لے آؤ، اس لیے کہ اس کے رونے کو مت دیکھو، اس کی التجا کو مت دیکھو۔ جو روایات میں نے پڑھی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے اس میں علماء کا اختلاف ہو۔ پھر اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جن کو ملک الموت کہتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے اپنا پورا پنجہ زمین پہ رکھا، اس کو ایسے جیسے بندہ ایک مٹھی بھرتا ہے، پورا ہاتھ پھیلا کے، کسی ریت کی آپ نے مٹھی بھرنی ہو نا، تو ایسے پورا ہاتھ پھیلا کے، پھر اس کے بعد جتنی آپ کی مٹھی میں ریت آ جائے گی آپ اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل علیہ السلام نے پوری روئے زمین پہ اپنا ہاتھ پھیلایا، چونکہ وہ ایک فرشتے کے ہاتھ کتنے بڑے ہوتے ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ جبریل امیہ علیہ السلام شب قدر کو جب زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے صرف 2 پر کھولتے ہیں، جبکہ ان کے پتہ نہیں کتنے 100 پر ہیں، ان میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک کا زمین کا سارا حصہ ان پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فرشتہ جب اپنا ہاتھ کھولے گا تو اس کی وسعت کتنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ جتنا بھی اسے چھوٹا کر لے، جتنا اسے بڑا کر لے۔ اب ملک الموت جو تھے، انہوں نے زمین سے ایک مٹھی بھری، روئے زمین کے جس جس حصے سے جو جو ذرہ اس مٹھی میں آیا، گویا کہ وہ انسانی تخلیق ہے۔ تو پھر جیسے ہی بندہ جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی وہیں پہ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی کا خمیر اٹھایا گیا۔ تو یہ روئے زمین سے مٹی لے کے جانا، یہ ملک الموت کا کام تھا۔ پھر اس میں پانی کا شامل ہونا، پھر اس کے بعد اس میں آگ کی تپش کا شامل ہونا، پھر اس میں ہوا کا شامل ہونا، یہ 4 عناصر جس کو کہتے ہیں، اس سے انسان کو تخلیق کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی زمین سے ہی پیدا کرنے کا حکم جو فرمایا گیا یہاں پہ، جو ارشاد فرمایا گیا، وہ اس سے مراد یہی ہے کہ اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا انسان کو، اسی کے اندر ہی دفن کیا جائے گا اور اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے مراد یہی ہے۔ اللہ آسانیاں دے گا۔ دیگر علماء نے اس سے زیادہ تفصیل بھی بیان کی ہوگی، لہٰذا آپ اس معاملے میں کسی بھی ڈاؤٹ کا شکار نہ ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تفسیر صراط الجنان لے لیں،
آپ اسے پڑھیں. اگر اس سے بھی زیادہ آپ نے تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ تفسیر التبیان لے لیں. مولانا غلام رسول ہزاروی صاحب غالباً ہیں، سعیدی صاحب، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، ان کی کتاب، ان کی تفسیر ہے التبیان. آپ وہ لے لیں، آپ اس کا مطالعہ کریں. وہ ماشاءاللہ اتنی ضخیم ہے، اتنی تفصیل ہے، یہ سمجھنے کہ ساری تفاسیر کو انہوں نے مد نظر رکھ کے اس میں سے وہ ہر تفسیر کا حوالہ دے کے اس تفسیر کو لکھا ہے. لہٰذا اگر آپ تفسیر تبیان کا مطالعہ کریں، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، مجھے جب بھی ضرورت پڑتی میں اس میں سے دیکھتا ہوں. اب میں نے یہ اپنے طور پہ آپ کو رائے دی ہے، ممکن ہے اس میں اختلاف ہو. تفسیر تبیان میں اس کی مزید تفصیل موجود ہوگی، میں نے ابھی وہ نہیں دیکھی، تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. چونکہ جتنا زیادہ میں آپ کو لمبی بحث میں الجھاؤں گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے. فی الحال اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ آسانیاں دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو طبیان کا مطالعہ کریں، یا کم سے کم صراط الجنان کا مطالعہ کریں. اللہ خیر کر دے گا. ہمارے مسلک کی کتابیں اس میں تفصیل سے موجود ہے، صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ کو تفصیل نہیں ملے گی. اللہ آسانیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.